اب اس کے بعد کیونکہ ڈاکٹر صاحب کو دوسرے پروگرام میں تشریف لے جانا ہے، اس لیے میں ادب اور احترام کے ساتھ اپنے شہر کی معروف اور مقتدر شخصیت محترم جناب ڈاکٹر معراج الدین صاحب سابق وزیر حکومت اتر پردیش سے درخواست کرتا ہوں۔ شکریہ بہت بہت معزز بزرگوں دوستوں، آج اس راشٹریہ پرو کے موقع پر ہماری پروگرام میں تشریف فرما قابل احترام صوبے کے سابق وزیر ڈاکٹر معراج الدین احمد صاحب، ہمارے دونوں وارڈوں کے پارشد آفتاب ایڈوکیٹ صاحب، ماسٹر جی اور جتنے لوگ یہاں تشریف فرما ہیں، سامنے بیٹھے حاضرین، میں سب کا دل کی گہرائیوں سے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ سب لوگ آج اس راشٹریہ پرو کو منانے کے لیے یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب کا فرض ہے، ہندوستان کے ایک باشندے کی ذمہ داری ہے کہ اس راشٹریہ پرو کو ہم لوگ مل جل کر منائیں۔ جیسا کہ ابھی بڑے بھائی شاہد عباسی صاحب نے بتایا کہ برٹش حکومت سے آزاد ہونے کے لیے جنگ آزادی میں ہر سماج کے ہر دھرم کے لوگوں نے مل جل کر حصہ لیا اور اپنا خون دے کر، بڑا بڑا بلیدان دے کر انگریزوں سے ہندوستان کو آزاد کرایا۔ یہ ہندوستان سبھی کا ہندوستان ہے، سبھی کی ذمہ داری ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی موقع آئے کہ مل جل کر ہم اس پرو کو منائیں۔ اور ایک شعر کے ساتھ کہ لہو دے کر ترنگے کی بلندی کو سنوارا ہے، لہو دے کر ترنگے کی بلندی کو سنوارا ہے، وطن جتنا تمہارا ہے وطن اتنا ہمارا ہے۔ دوستو، زیادہ بولنے کا موقع نہیں ہے، ہمارے جو آج کے مہمان خصوصی ہیں ان کو آگے بھی کئی پروگرام کرنے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ محترم حافظ شفیع صاحب، شاہد عباسی صاحب جو میرے قریبی دوست ہیں، سلیم صدیقی صاحب، حافظ ارشد صاحب، یہاں بیٹھے ہوئے جائز پر معزز حاضرین، میں معذرت خواہ ہوں کہ میں جلدی میں بہت ہوں، مجھے 3 پروگراموں میں جانا ہے اور سب 9 بجے سے پہلے ہیں، تو اسی لیے میں آپ کے پاس حاضر ہو گیا ہوں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں پہلے تو یوم آزادی کی آپ لوگ سب لوگوں کو تہہ دل سے۔ آج ہم وہ پرو منا رہے ہیں جس میں جنگ آزادی ملی تھی، اور جنگ آزادی ایسے نہیں ملی۔ ہم لوگ گاندھی جی کو بھولتے جا رہے ہیں، جن کے پیٹھ پہ سینکڑوں کوڑے انگریزوں نے بجوائے تھے اور اس کے بعد انہوں نے کپڑا پہننا چھوڑ دیا۔ ہمارے علماء نے دیوبند کے ہوں، شاملی کے ہوں، کاندھا کیرانہ کے ہوں، سب سے زیادہ لاشیں ان کی لٹکی ہوئی ملی تھی۔ انگریزوں نے کہا کہ اگر ہم نے علماؤں پہ قابو پا لیا تو یہ ہم جو جنگ آزادی کا ماحول ہے اسے ہم قابو میں پا سکتے ہیں، مگر ہوا یہ کہ اس سے اور زیادہ پھیل گیا۔ یہاں سے سہارنپور تک پیڑوں پہ علماؤں کی لاشیں لٹکی ہوئی تھی۔ اس زمانے میں لوگوں نے باقاعدہ دیکھا اور اس کے بعد وہ ان کے جتنے ونشج تھے، ان کے لوگ تھے، وہ اچھا علماؤں نے یہ بھی تھا کہ کوئی کہیں کا تھا کوئی کہیں کا تھا، وہ آگ اور پھیلی اور اس کے بعد انگریزوں کا آخرکار آج کے دن جانا ہی پڑا۔ میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں اور دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں، اور صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ تعلیم حاصل کریں۔ جتنے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں اگر ان کی پرسنٹیج
80% آتی ہے تو وہ 90 ہونی چاہیے اگلی بار. اور دنیاوی تعلیم کی بھی یہی ضرورت ہے. کیا ہاں آج تعلیم کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. ہر بچے کو چاہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک وقت کا کھانا ملے نہ ملے, ناشتہ ملے نہ ملے, مگر ہر حالت میں ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پڑوس میں کوئی بچہ ایسا تو نہیں ہے جو بغیر تعلیم کے ہے, اور جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کے پرسنٹیج بڑھنی چاہیے. انشاءاللہ آج بہت سے مدرسے کے بچے IAS میں آئے ہیں. میں اپنے یہاں کی مثال دیتا ہوں. رٹور میں ایک بچہ تھا, وہ اس نے دلی سے BMS کیا اور اس کے بعد وہ بیٹھے اور ایک IAS میں آ گئے, اور والد ان کے چوڑیاں بیچا کرتے تھے. تو یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں, کیسے ہیں, کس مدرسے سے, مگر مدرسے کے لوگ بھی آج آپ کے APJ عبد الکلام صاحب وہ مدرسے کے پڑھے گئے اور اس کے بعد وہ راشٹرپتی بنے اور میزائل مین کہتے تھے, اس سے زیادہ ان کے لیے یہ بڑی بات تھی. تو یہ ہم لوگوں کو خوشی ہے کہ آج حافظ شفیع صاحب نے حکم کیا تھا. میں ضرور حاضر ہوتا ہوں. بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں آپ لوگوں کو. آپ کے بیچ میں نہیں رک پاؤں گا, اس کے لیے معذرت ہے. سبھی لوگوں کا, شاہد بھائی کا, سلیم صدیقی صاحب کا اور سبھی لوگوں کا میں بہت زیادہ مشکور ہوں جو یہاں تشریف لائے اور ہم یوم آزادی کے پرو کو بڑی دھوم دھام سے منا سکے. بہت بہت شکریہ. جے ہند.